أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى إن أولياءه إلا المتقون وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حضرات سامعین، انسان دنیا میں انسان چند مقاصد کے لیے ہر وقت کوشاں رواں آفاق عالم میں اس کی جستجو اور تلاش میں سرگرداں اور پریشان. جتنی بھی کائنات میں حرکت اور سکون ہے انسانوں کی، اگر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی، فلاں شہر میں کیوں گئے، فلاں کام کیوں کر رہے ہیں، فلاں تجارت کیوں شروع کیا، فلاں خانقاہ میں کیوں گئے، یہ فیکٹری کیوں قائم کی، الیکشن کیوں لڑ رہے ہو، شامی کباب اور بریانی کیوں کھا رہے ہو، ملا احمد کی مٹھائی کی دکان کی طرف کیوں جا رہے ہو، کسی بیکری پر کیوں کھڑے ہوئے ہو، انڈا مکھن ڈبل روٹی کیوں خرید رہے ہو، ٹھنڈا پانی کیوں پی رہے ہو، بہترین چائے کیوں پی رہے ہو. تو جتنا انسان کہیں بھی اس کی حرکت اور سکون ہے، سب کا مقصد اس کے چند مقاصد ہیں. نمبر 1، انسان چاہتا ہے کہ میں اطمینان اور چین سے رہوں اور قلب میں سکون ہو، پریشانی نہ ہو. ایک بین الاقوامی مقصد ہے. اگر کافر سے بھی آپ پوچھیں گے تو کوئی کافر بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں پریشانی کی زندگی چاہتا ہوں، اطمینان قلب چاہتا. اطمینان قلب کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو یہ کوئی فکر و پریشانی نہ ہو اور دل خوش رہے، تو یہ اطمینان، ایک سکون قلب یہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ قلب کی حرکت ہی بند ہو گئی، ہاتھ پھیر ہو گیا تو دل تو ساکن ہو گیا، ٹھہر گیا. مگر اس سے سب ہم پناہ چاہتے ہیں. یا ایسا سکون کوئی چاہتا ہے دل بالکل ساکن ہو جائے، ٹھہر جائے، حرکت ہی نہ کرے. اس سے تو سب پناہ چاہتے ہیں. تو معلوم ہوا اطمینان کی بھی 2 قسمیں، ساکن ہونا، سکون ملنا، اس کی 2 قسمیں. ایک تو موت کے وقت میں قلب سکون پا جاتا، ٹھہر جاتا، حرکت ختم. کیونکہ سکون کے معنی ثبوت الشیء بعد تحرکہ. علامہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سکون سے مراد کیا ہے کہ کوئی چیز حرکت کر رہی ہو، ٹھہر جائے. سکون الشیء، کسی شے کا ساکن ٹھہر جانا، بعد تحرکہ ہی، بعد اس کی حرکت کی. اور ایک یہ ہے کہ حرکت جاری رہے، دل دھڑکتا رہے، مگر اس میں کوئی پریشانی نہ رہے، اضطرابی، بے چینی، صدمہ و غم، اور اس کی رفتار زیادہ نہ بڑھ جائے. جب کوئی خوف ہوتا ہے تو دل دھڑ دھڑ کرنے لگتا ہے، صدمہ غم ہوتا ہے تو دل بیٹھنے لگتا ہے. تو دل کی حرکت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے معتدل، وہ تو قائم رہے، لیکن اس میں پریشانی اور اضطرابی کیفیت نہ ہو. صدمہ و غم سے قلب کو اتنا تک نقصان پہنچتا ہے کہ لاکھ کوئی موتی کا خمیرہ اور مرغی کا سوپ پیے، لیکن کوئی صدمہ و غم اس کو بھلا دے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اعوذ بک من موت الغم ومن موت الہم. اے اللہ، میں غم کی موت سے اور ہم کی موت سے پناہ چاہتا ہوں. غم سے زیادہ ہم ہوتا ہے. ہم وہ غم ہے، ہمن وہ غمن ہے جو انسان کو پگھلا دے، سکھا دے، چارپائی پر ہڈی چمڑا کر. تو اس کو آپ نے موت سے تعبیر کی. کسی شخص کو جب غم میں مبتلا ہوتا ہے، پوچھو اس سے کہ اس کو موت نظر آتی ہے یا نہیں. جیتے جی موت نظر آتی ہے. اس لیے صدمہ اور غم سے پناہ مانگنا چاہیے. لیکن
کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کو کبھی کوئی صدمہ و غم نہ پہنچے، چاہے پیغمبر ہو، چاہے ولی اللہ ہو، چاہے صحابی ہو۔ آپ تاریخ دیکھ لیجیے، نبیوں کی تاریخ میں بھی صدمہ و غم ہے، اور صحابہ کی تاریخ میں بھی صدمہ غم ہے، اولیاء اللہ کی تاریخ میں بھی صدمہ غم ہے، اور کافر اور بدماش اور سرکش اور زانی اور بدکار اور شرابی کی تاریخ میں بھی صدمہ و غم ہے۔ لیکن اللہ والوں کے صدمہ و غم میں اور نافرمانوں کے صدمہ و غم میں فرق ہوتا ہے۔ وہ کیا فرق ہوتا ہے؟ جیسے ایک شخص، اللہ والوں کا صدمہ و غم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص خوب ہری مرچیں والی کباب کھا رہا ہے مگر شوشو بھی کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری مرچے کی تیزی سے، لیکن کوئی کہے کہ آپ کیا کچھ مصیبت میں ہیں، یہ کباب مجھ کو دے دیجیے، آپ کیوں مصیبت کھا رہے ہو، یہ مصیبت مجھے دے دیجیے کیوں میں مصیبت خواہ میرا نام بھی ہے، یہ مصیبت ہم کو دے دیجیے۔ بعض لوگوں کو اپنا نام مصیبت خواہ رکھ دیتے، ایسا نام نہیں رکھنا چاہتے۔ ایک صحابی کا نام تھا حزن یعنی غم، آپ نے فرمایا ایسا نام مت رکھو۔ اسی طریقے سے اللہ والوں کے غم و صدمے میں ان کے قلب کو نقصان تو تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد و برکت سے درد زیارت و درما نیز ہے، درد زیارت و درما نیز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کوئی درد دیتا ہے تو درما اور دوا بھی بھیجتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ان کے دل کو سکون دیتے، ٹھہرا دیتے ہیں، ہارٹ فیل کر دیتے ہیں، نہیں، اللہ والوں کے سکون کا نام سکینہ اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، مومن کامل اللہ والوں کے قلب میں اللہ تعالیٰ سکینہ نازل کرتا ہے۔ سکینہ اور سکون کا کیا فرق ہے؟ سکون کے معنی تو دل کا ٹھہر جانا، ہارٹ فیل ہو جانا، وہ اصل میں سکینہ ہے، اگرچہ ہم اس کو سکون سے تعبیر کر لیتے ہیں اپنی محاورات کے لحاظ سے، وہی آج کل میں بہت سکون سے ہوں، لیکن حقیقت میں وہ سکینہ ہے۔ مفسر عظیم علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے دل پر، پیغمبروں کے دل پر، تقوی والوں کے دل پر، اللہ والوں کے دل پر جو سکینہ اترتا ہے، تو اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ سکینہ کیا چیز ہے؟ وہ الذی انزل السکینہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اپنے ایمان والے بندوں کو، اللہ والے بندوں کو، عاشقوں کو، تقوی والوں کو سکینہ سے نوازتا ہے۔ سکینہ کیا چیز ہے؟ سکینہ کیا چیز ہے؟ سکینہ وہ چیز ہے جو نہ بریانی سے مل سکتا ہے، نہ شامی کباب سے، نہ بنگلوں سے، نہ ایئر کنڈیشن روموں سے، نہ مرسڈیز کاروں سے، نہ شاندار کپڑوں سے، اور نہ نوٹ کی گڈیوں کے گننے سے، کیونکہ سکینہ کی جو تعریف کی ہے مفسر عظیم علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، السکینہ ہی نور، وہ تو نور ہے، نوٹوں کی گڈیوں میں کہاں سے نور آئے گا؟ کباب و بریانی اور مرسڈیز کاروں میں نور ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ انزلہ فرمائے اوپر سے ہم دیتے ہیں، وہ آسمانی چیز ہے۔ اے زمین والوں، جب تم آسمان والے کو خوش کرو گے تب وہ تمہیں اوپر سے دے گا۔ زمین سے اگر یہ چیز ملتی تو سارے امریکہ اور روس اور جرمن، جاپان سائنسداں زمین سے جب پٹرول نکال لیتے ہیں تو سکینہ بھی نکال لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ الذی انزل، ہم اتارتے ہیں اوپر سے۔ میرا ایک شعر مجھے اپنا یاد آ گیا، میرے پینے کو دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہوں۔ میرے سے مراد اللہ والے ہیں، میں نے تو ان کی دولت بتا دی آپ کو، اللہ ہمیں بھی آپ کو عطا کیا۔ میرے پینے کو دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہوں۔ منزل من السما پیتے ہیں، آسمان سے اتری ہوئی، جس کو ایک شاعر نے کہا تھا آج سے 100 برس پہلے، اور 1000 اشرفی اس کو انعام ملی تھی۔ گورکھپور ضلع یوپی میں ایک شہر ہے، وہ کیا شہر ہے؟ اتری جو آسمان سے تھی کل اٹھا تو لا۔ یہ وہ شہر ہے جس پر 1000 اشرفی ملی تھی۔ اتری جو آسمان سے تھی کل اٹھا تو لا، طاق حرم سے شیخ، طاق حرم سے شیخ، وہ بوتل اٹھا تو لا۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ دنیاوی شراب نہیں ہے،
یعنی اے شیخ اے اللہ والے، راتوں کو تجھے تہجد کی برکت سے، آہ و فغاں کی برکت سے، مناجات کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ آسمان سے تیرے دل میں اتارتا ہے، اس کی دکان دنیا میں نہیں ہے، زمین پر نہیں ہے۔ حنظلہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کی دکان، وہ آسمانوں سے عطا کرتے ہیں زمین والوں کو، جو زمین کی مٹی آسمان کو راضی کر لے۔ مجھے اپنا پھر ایک شعر یاد آیا، کیا ہے رابطہ آہ و فغاں سے، کیا ہے رابطہ آہ و فغاں سے، زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے۔ دیکھیے اختر کا شعر، یہ زمین کا ہے ہی نہیں، رابطہ آہ و فغاں وہی کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ لہذا اس شعر کو زمین کا شعر کہنا اس کی ناقدری ہوگی، یہ کہو کہ آسمانی شعر ہے، کیونکہ اللہ اس کو نص قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ فتاب اللہ علیہم لیتوبوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے صحابہ کو توبہ کی توفیق دی۔ فتاب علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی۔ اس مہربانی کی تفسیر سن لو، علامہ علوسی کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، کیسی پیاری تفسیر کی ہے۔ فتاب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان بندوں پر، صحابہ پر خصوصی رحمت اور خصوصی مہربانی فرمائی، اور وہ خصوصی مہربانی کیا ہے؟ وفقہم للتوبہ، توبہ کی توفیق آسمان سے عطا کر دی، لیتوبوا، تاکہ وہ زمین پر توبہ کر لیں۔ زمین پر توبہ وہی کرتا ہے جس کو آسمان والا توفیق توبہ اوپر سے بھیجتا ہے، ورنہ مٹی مٹی سے چپکی رہتی، نکل نہیں پاتی۔ یہ مٹی مٹی کی شکلوں پر مٹی ہوتی رہتی ہے، مٹی کے لڑکوں پر، مٹی کی کبابوں پر، مٹی کی عورتوں پر، مٹی کے سینما اور مٹی کی وسیعات پر، یہاں تک کہ سب قبرستان میں ایک دن ہوں گے۔ جو مٹی عاشق ہے اور جو مٹی معشوق ہے، اور جو مٹی فاعل ہے، جو مٹی مفعول ہے، یہ جو مٹی جس کے چکر میں ہے، دونوں چکر اور چکر باز اور چکر میں پھنسنے والے اور چکر میں پھنسانے والے ایک دن آپ کو قبرستان میں نظر آئیں گے، اور قبریں کھود کر دیکھو گے تو کسی حرام لذت کے نام و نشان ہوں گے، لیکن اللہ والوں کی قبروں پر قیامت تک رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ان کی قبروں پر اگر ان سے نہ مانگے، لیکن اگر اللہ سے یہ کہتے کہ اللہ صاحب قبر تیرا عاشق بندہ تھا، اس کے صدقے میں میری تو دعا قبول کر لے۔ تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی پریشانی آتی ہے، میں اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جاتا ہوں اور ان سے نہیں مانگتا ہوں، ذرا غور سے سن لینا، یہاں شیطان نے کہیں خلط ملط کر دے تو کہیں دیکھو آج قبروں سے مانگنا سکھا دیا۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے امام استاد امام ابو حنیفہ کی قبر پر جاتا ہوں، ثواب پہنچاتا ہوں۔ قبر پر جانے کا کیا مقصد ہے؟ ثواب پہنچاتا ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ اے خدا، یہ میرا استاد امام ابو حنیفہ ہے جس نے زندگی تجھ پر فدا کر دی، فقہ حنفی تدوین کر دی، اس کے صدقے میں میری دعا قبول کر لی۔ تو فرماتے ہیں کبھی میری کوئی دعا رد نہیں ہوئی۔ دیکھا آپ نے اللہ والوں تقوی والوں کی مٹی پر آسمان سے کیا رحمت برستی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ لوگ یہاں تشریف لائیں تو جب دعا ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کچھ مانگ لیا کرو، اور سب سے بڑی مانگ اللہ تعالیٰ کو اللہ سے مانگ لیا کرو۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ حاجی میرا دادا پردادا حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اے خدا، یہ حرم ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے دروازے پر کتنی دنیا آئی ہوئی ہے، کوئی کچھ مانگ رہی ہے، کوئی کچھ، لیکن امداد اللہ آپ سے آپ کو مانگ رہا ہے۔ یہ حاجی صاحب نے کہاں سیکھا؟ حاجی صاحب نے مانگنا کہاں سے سیکھا؟ مثنوی معروم سے سیکھا۔ جب شاہ محمود نے کہا کہ آج میری ایوان شاہی میں جہاں جس کا ہاتھ کھو جائے گا وہ چیز اس کی ملکیت ہو جائے گی، موتی، لڑکیاں خوبصورت، ڈپٹی کمشنری، وزارت، اشرفیاں، سونے اور چاندی کا ڈھیر رکھ دیا اس نے، اور اس نے اعلان کر دیا اے وزیروں، جہاں جہاں جس کا تم ہاتھ ہوگا وہ سب اسی کا ہو جائے گا۔ سب نے لے لیا۔ کیا لے لیا؟ کسی نے اشرفی لے لی، کسی نے سونے کی ڈلی لے لی، کسی نے چاندی کا سکہ لے لیا، کسی نے خوبصورت لونڈیاں لے لی، کسی نے کوئی اور وزارت کا عہدہ لے لیا۔ محمود کا عاشق غلام تھا جس کا نام تھا ایاز، مگر ایاز نے اتنا شاہ کا پیارا، ساری سلطنت اس کی غلام تھی، لیکن روزانہ وہ جنگل میں جا کر
ایک کمرہ بنایا تھا، اس میں اپنی پرانی گدڑی رکھی تھی، روزانہ جا کے زیارت کرتا اور کہتا تھا کہ اے ایاز، تو بادشاہ کا پیارا ہے لیکن یہی گدڑی تو پہن کر آیا تھا، اپنی حقیقت نہ بھولنا، شاہ کی مہربانی سے کہیں اپنی بنیادی اور اپنی حقیقت کو نہ بھول جانا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے انسانوں، تمہاری بھی وہی گدڑی ہے، تمہارا بھی وہی مٹیریل ہے، کیا تمہاری تخلیق کا مٹیریل کیا ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے انسان، تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ ذرا اپنی بنیاد کو دیکھ لے کہ تیری تخلیق پیدائش ماں کے حیض اور باپ کے نطفے سے ہوئی، 4 رقط نطفہ، تیری گدڑی وہی باپ کا نطفہ، وہ خونت پوستین، اور ماں کا خون یہ تیری پوستین ہے، لباس۔ باقی ہے خواجہ عطائے اس بھی، باقی ہے خواجہ سب اللہ کی عطا ہے، باپ کے نطفے اور ماں کے حیض پر جو تیرے کان، آنکھ، ناک فٹ ہوئے ہیں اور دل اور جگر بنایا گیا ہے، ساری باڈی اور سارا ظاہر اور باطن، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تمہارے باپ کا مٹیریل اور تمہاری ماں کا تو یہ تھا، باقی ہے خواجہ عطائے اس بھی۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میں ایاز اٹھا اور کسی چیز کو نہیں لیا، جتنی نعمتیں رکھی تھی، آج تو ہم جیسے لوگ ہوتے تو کیا لے لیتے، سوچ لو، یہی امتحان چل جاتا کہ اللہ کا کون عاشق، کتنے شکل پرست انہی لڑکیوں کو لے لیتے۔ لیکن ایاز کا عشق یہاں پر ظاہر ہوا کہ مراد اس کا شاہ تھا، اللہ بھی یہی چاہتے ہیں، الذین یریدون وجہہ، جو ہماری ذات کا ارادہ کرتے ہیں، ہم کو مراد بناتے ہیں، باقی چیزوں سے صرف نظر کرتے ہیں، صرف نظر میں جان کی بازی لگاتے ہیں۔ آسانی سے مٹی سے تھوڑی چھپ پاتی، یہ مٹی کو مٹی پکڑے ہوئی ہے، سب مٹی سے نجات جب ہی پاتی ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان سے اس پر سکینہ اتارتے ہیں اور توفیق توبہ دیتے ہیں۔ توبہ کے معنی یہ ہے غیر اللہ سے چھوڑ کر اللہ سے جڑ جانا۔ توبہ کے اصلی معنی کیا ہے؟ خالی گناہوں سے توبہ کر لینا، تمام غیر اللہ سے اپنے کو بچا کر، نفس کی بری خواہشات سے اپنی جان کو چھڑا کر اللہ تعالیٰ کی خوشی پر فدا ہو جانا، اپنی حرام خوشیوں سے دستبردار ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کی خوشی پر فدا ہو جانا، اس کا نام توبہ ہے۔ طہارت الاسرار من دنس الاغیار، باطن کو پاک کر لینا غیر اللہ سے۔ ایک سبق لیا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ محمود کے غلام ایاز نے جا کر محمود کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور اس نے کہا، حضور، شاہ محمود نے پوچھا مجھے کیوں تم نے پکڑ لیا؟ کہا آپ نے اعلان کیا جس کا ہاتھ جہاں پہنچ جائے گا اس کا ہو جائے گا، میں نے آپ پر ہاتھ رکھ دیا، اشرفیوں پر، لونڈیوں پر، سونے چاندی کے ڈھیروں پر ہم نے ہاتھ نہیں رکھا، میں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھا، لہذا آج سے آپ میرے ہیں اور میں آپ کا ہوں۔ دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے۔ شاہ ہنسا، اس نے کہا اچھا یہ بتا ایاز، مجھ کو لے کر کیا کرے گا؟ سونا چاندی اشرفی پاتا تو مزے اڑاتا۔ اس نے کہا حضور آپ کو لے کر میں نے ساری سلطنت لے لیا، جس کا بادشاہ ہوتا ہے اس کی بادشاہت بھی ہوتی ہے، جس کا اللہ ہوتا ہے سارا جہان اس کا ہوتا ہے۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ اور جو مٹی پر مرتا ہے وہی مٹی کی 6 فٹ کی لڑکی یا لڑکا، مرو ہی پر، قبرستان میں پتہ چلے گا کہ تم کو کیا ملا، دنیا ہی میں اس کی مٹی مٹی نظر آتی، سکینہ سے محروم کر دیا جاتا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان اور اس کا کرم کی علامت یہی ہے کہ وہ زمین والوں کو توفیق توبہ دے دے، توبہ کی، تو اللہ پاک کی مہربانی کی علامت یہ ہے، فتاب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی، یعنی وفقہم للتوبہ، توفیق توبہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور توجہ اور عنایت کی علامت۔ جس ظالم کو گناہوں سے توفیق توبہ نہ ہو، سمجھ لو یہ عنایات الہیہ سے محروم ہے، اللہ والوں کی جانیں ابھی اس کی جان میں داخل نہیں ہوتی۔ لیتوبوا، تاکہ توبہ کر لے۔ معلوم ہوا کہ سب سے بڑی نعمت جب کبھی گناہ کا تقاضا پیدا ہو
کسی نامناسب اور حرام عمل کی لیے طبیعت میں بے چینی نفس کا زبردست حملہ ہو، اس وقت سمجھ لو کہ نفس کا مقابلہ آسان نہیں۔ اگر کسی بچے کو زبردست گنڈا اغوا کر رہا ہے اور پٹائی بھی کر رہا ہے تو بچے پر کیا فرض ہے کہ اپنے ابا کو چلائے، آواز وہاں پہنچائے، اتنا زور سے چلائے کہ ابا اگر گھر میں بیٹھا ہو تو وہ بھی چپ سن لے کہ ارے یہ تو میرے بیٹے کی آواز معلوم۔ بندہ ایسا زور سے چلائے کہ اللہ تعالیٰ عرش اعظم پر یہ فرما دے گا یہ تو میرا بندہ مجھے چلا رہا ہے، یاد کر رہا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، نفس و شیطان دشمن نے اس کو دبوچا ہوا معلوم ہوتا ہے، جلدی سے اس کی تو سب دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا عالمی فرماتے ہیں خوش سلامت ماں بساحل بازبر، اے خدا ساحل تک سمندر کی طوفانوں سے ہم کو حفاظت فرماتے ہوئے میری کشتی کو ساحل تک سلامتی سے پہنچا دیا۔ آگے کا مصرع عجیب و غریب، اے رسیدہ دست تو در بحر و بر، اے خدا اگر سندر بن کے جنگل میں کوئی بچہ گم ہو گیا ہے یا دریا میں ڈوب رہا ہے تو آپ کا ہاتھ خشکی میں بھی ہے اور آپ کا ہاتھ دریاؤں میں بھی ہے۔ کوئی کائنات کا ایسا مقام نہیں جہاں آپ کی قدرت کا ہاتھ وہاں موجود نہ ہو۔ اے رسیدہ دست تو در بحر و بر، اے خدا اگر شیطان نفس ہم کو سمندر میں لے گئے، دریاؤں میں لے گئے تو آپ کی قدرت وہاں بھی ہے، اور اگر خشکی میں ہم کو تباہ کرنے کے لیے نفس و شیطان لے جا رہا تو آپ کی قدرت وہاں بھی ہے۔ خوش سلامت ماں بساحل بازبر، سلامتی کے ساتھ ساحل تک ہماری کشتی کو اے خدا پہنچا دیجیے۔ اے رسیدہ دست تو در بحر و بر، آپ کا دست قدرت، آپ کی مہربانی کا ہاتھ، آپ کی قدرت کا ہاتھ سمندروں میں ہے، دریاؤں میں ہے اور خشکی میں ہے۔ کوئی دنیا کا ذرہ، کائنات، کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں آپ ہماری فریاد کو نہ پہنچ سکتے ہیں۔ کیا معرومی کا شعر معمولی شعر؟ خوش سلامت ماں بساحل بازبر، سلامتی کے ساتھ میری کشتی کو ساحل تک پہنچا دیجیے، یعنی اپنی خوشی والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ ساحل کیا ہے؟ نفس و شیطان کے سمندر سے ساحل کیا ہے؟ ساحل پر کشتی لگ جانا یعنی اپنی مرضی پر استقامت، تقویٰ پر استقامت کی حیات نصیب ہو، زندگی آپ کی مرضی پر فنا ہو۔ ان دشمنوں سے ہم کو چھڑا لیجیے۔ لیکن دیکھو دوستو، لڑکوں کی دو قسمیں، ایک وہ لڑکا جو دشمن کی ہیروئن اور دشمن کے گلاب جامن زہر ملی ہوئی پر خود فدا ہو گیا، وہ ابا کو بھی نہیں پکارتا۔ خدا تعالیٰ اس مقام احمد قہر سے ہم سب کو نجات دے۔ یہ زبردست قہر کا مقام ہے کہ بعض وقت میں لڑکا بے وقوف احمد وہ ہیروئن اور گلاب جامن جس میں زہر ملایا ہے دشمن نے، وہ دور سے دکھاتا ہے، وہ ابا کو بھی نہیں پکارتا، کہتا ابا کو پکاروں گا تو ابا یہ گلاب جامن زہر ملی ہوئی نہیں کھانے دیں گے۔ بعض وقت میں ایسا خبیث وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ ربا کو بھی نہیں پکارتا کہ ربا کو پکاروں گا تو ربا کہیں بچا نہ لے اس حرام مزے سے، اس خبیث حرکت سے کہیں ربا بچا نہ لے، یہ پھر میں خبیث اور سور کی طرح گو کیسے کھاؤں گا پیخانہ؟ خنزیریت غالب ہے اس کی طبیعت پر، بولیے پھر وہ پکارے گا؟ یہ قسمت والے پکارتے ہیں اللہ، یہ قسمت والے اس کو پکارتے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ حقیقی ہے سنبھالنے والے دوڑیے، جلدی مدد پہنچائیے، میں آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں۔ یہ وہی رحمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خالق نفس نے اعلان کیا قرآن میں، کیا ایمان والو تم اپنے نفس دشمن سے کب بچ سکتے ہو؟ یہ تو میرا مخلوق ہے، ہمارا نفس ہمارا بسو ہے، الا ما رحم ربی، میری رحمت جب تم پر ہو جائے تب تم اس نفس ظالم سے بچ سکتے ہو، کیونکہ میں نے تمہارے نفس کو پیدا کیا ہے، میں اس کی شرارت کو، اس کے عظیم فتنے سے زیادہ باخبر ہوں، تم نہیں بچ سکتے ہو اس سے، تم بچتے تو اب تک بڑے ولی اللہ بن جاتے۔ الا ما رحم ربی، اپنے رب کی رحمت کو پکارو، لیکن طریقہ آہ و فغاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ اپنے رب کی رحمت کس طرح سے لو۔ الا ما رحم ربی، یہ رحمت رب کی کیسے تم کو ملے گی؟ یہ کہو یا حی یا قیوم، اے زندہ حقیقی ہے سنبھالنے والے، برحمتی کا استغیث، آپ کی رحمت سے میں فریاد کرتا ہوں۔ ایک عالم نے اعظم گڑھ میں بتایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی اکثر و بیشتر
جب یہ پڑھتے تھے تنہائی میں اور جب پڑھتے تھے مجمع میں، دونوں وقت میں آسمان کی طرف نظر ہو جاتی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے خدا کو دیکھ کر فریاد کر رہا۔ اس راوی عالم ہے اور خود دیکھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بنیاد ڈالنے والے جب کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ حقیقی اے سنبھالنے والے آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں۔ استغاثہ کے وقت میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سن لو دوستو، آپ دنیاوی عدالت میں، دنیاوی بادشاہ کے ہاں، دنیاوی حاکم کے سامنے جب استغاثہ پیش کرتا ہے کوئی مظلوم تو اس کے چہرے پر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جتنا بھی اس سے عاجزی، گڑ گڑانا، اشک بار آنکھیں، کانپتا ہوا کس طرح سے پیر پکڑ لیتا ہے، سرکار مدد کیجیے، بے حد مظلوم ہو۔ آج اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے فریاد پیش کرو، حرام لذت کے قہر آلود شراب پینے والوں، حرام لذت کا قہر آلود شراب پینے والے، ان کو گڑگڑانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ جانتے ہیں کہیں خدا رحم نہ کر دے تو ہم پھر اس گناہ کو کیسے حاصل کریں گے؟ ایسی روحیں بدروحیں بھی موجود ہیں۔ یہ کیا ہے؟ خبیث الطبع قہر، ان کو شیطان نے پلا دیا۔ جیسے جس بچے کو اغوا ہو رہا ہے، اس کو اگر شیطان، اس کے دشمن جو ہے اغوا کرنے والے، اگر اس کو شراب پلا دے تو پھر بتاؤ ابا کو پکارے گا؟ تو نفس و شیطان حرام لذت کی اس طرح شراب پلا دیتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ اسباب گناہ سے بھی دور رہو، کہیں شراب نہ پلا دے۔ شراب شیطان ایسے نہیں پلاتا۔ شیطان جب شراب پلاتا ہے قہر اللہ کے قہر کی، جب انسان نظر سے حسینوں کو دیکھتا ہے تب اس کو موقع ملتا ہے کہ اب اس کی آنکھ میں داخل کر دو شراب قہر کو، یا دل میں گندے خیالات خود پکاتا ہے اللہ پاک کی نافرمانی، تو اس کے قلب میں براہ راست قہر الہی کی شراب۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ حقیقی اے سنبھالنے والے آپ کی رحمت سے میری فریاد ہے۔ اے دنیا والے، اے دوستو، ذرا دنیا میں کسی کو فریاد کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے۔ جب بازے علاقے میں، بازے گاؤں میں ان کو ستایا گیا تو وہ جب اس علاقے کے حاکم کے پاس گئے تو پیر پکڑ کے رونا شروع کر دیا اور کہا دہائی سرکار کی۔ اس کے الفاظ یہ ہے جو افسر نے خود کانوں سے سنا، پیر پکڑ کے رونا شروع کر دیا سرکار کا اور کہا دہائی سرکار کی، یہی دعائی ہے برحمتک استغیث۔ اس کے معنی ہے میرے اللہ، اے میرے بڑی سرکار، آپ کی بارگاہ رحمت میں میری دعائی ہے کہ شیطان نفس سے وسوسے تقاضے جو گناہ کے آ رہے ہیں ان سے ہمیں آپ چھڑا لیجئے، ورنہ میری آبرو کو یہ رسوا کر دیں۔ آپ کا غلام، آپ کا بندہ رسوا و ذلیل ہو جائے اس کی نگاہوں میں بھی، اور اگر آپ نے انتقام کا ظہور کر دیا تو مخلوق میں بھی رسوائی ہو جائے۔ بڑے آہ و درد سے کہتا ہوں کہ جس ظالم کو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہہ کر سجدے میں گر کر بڑی سرکار سے دعائی کی توفیق نہ ہو تو سمجھ لو بہت خطرہ ہے اس کو، پھر یہ شخص پاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ جن کے ہاتھ میں تزکیہ ہے ان سے یہ سرکش شروع کرنا، وہاں گڑ گڑاتا ہے۔ سب سے پہلا عمل تو نظر کی حفاظت، جس سے نفس میں گرمی آ جاتی، دوسرا دل میں خبیث خیالات، تیسرا اسباب معصیت سے قریب نہ رہو، تیر پر تیر لگتا رہے گا، پہلے اچانک پڑے گی 10-20، اس کے بعد پھر دل خراب ہو جائے گا۔ اسی وقت پھر نہیں چاہتا انسان، یا حی یا قیوم پڑھنا بھی نہیں چاہتا۔ شیطان جب بدنظری کی نہ ہو سکی کہ حلاوت ایمانی سلب ہو جاتی اور نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی عطا ہو جاتی۔ لیکن اگر بالفرض کبھی غلطی ہو جائے، کبھی نظر سے خطا ہو سکتی ہے، انسان مغلوب ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد نظر کے بعد اب شیطان و نفس شراب قہر دلائیں گے تو بیدار ہو جائے، چونک جائے، کئی رکعت نفل پڑھے، 2 رکعت پڑھ کر سرکار کی، بڑی سرکار کی سامنے سجدے میں گر کر روتے ہوئے گریا ازاری یا خدا کے ساتھ کہو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ میں فریاد لایا ہوں آپ کی رحمت سے کہ نفس و شیطان کے حملے مجھ پر شروع ہو گئے۔ غلطی تو ہم نے کی، ہم نے دشمنوں کی گود میں اپنے کو ڈال دیا تھا بدنظری سے اور گندے خیالات سے، لیکن اب ہمیں تنبیہ ہو گئی، اب ہماری مدد کیجیے ورنہ بس ہم جا رہے ہیں،
نفس شیطان کی گود میں بیٹھنے جا رہے ہیں، آپ اپنی رحمت سے میری فریاد کو سن لی، رونا شروع کر کہ اب ہم نہیں بچ سکتے، ہمارے دست و بازو آزمائے ہوئے، آپ ہم کو ہمارے دست و بازو کے سپرد نہ کیجیے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، جلدی اپنی رحمت کے ہاتھ بڑھائیے اور مجھ کو سنبھال لیجیے۔ قیوم کے معنی کیا ہے؟ اے سنبھالنے والا، کیونکہ یہ اب گرنے والا ہے، کیونکہ نفس شیطان کی آغوش خبیث میں گرنے والا ہے، لہذا یا حی یا قیوم کہو، اے زندہ حقیقی میں مردہ پر مر رہا ہوں، اے زندہ حقیقی میں خود مردہ ہوں اور میں ایک مردے پر مر رہا ہوں، اے زندہ حقیقی جلدی سے حیات دیجیے، ورنہ ڈبل مردہ ہم ہونے والے، میں بھی مردہ، عاشق بھی مردہ، معشوق بھی مردہ۔ اے زندہ حقیقی مجھے مردہ پرستی سے نجات عطا، مجھے اپنی ذات پاک پر فدا کر کے حیات زندہ جاویدہ نصیب فرما۔ یا قیوم اے سنبھالنے والے، اے سنبھالنے والے، اب اگر تو نے ہمیں نہ سنبھالا تو میں ہلاک ہونے والا۔ بولو بھائی، قیومیت کی ضرورت ہے کیا نہیں اس وقت کہ آپ نے زمین و آسمان سورج و چاند بغیر خونی کمبا سنبھالا ہوا ہے، لہذا قیوم کی صفت مانگو، اس کا واسطہ دو، اے سنبھالنے والے ہم کو سنبھالا دے دیجیے اور ہمارے منہ سے حرام نوالا نکال دیجیے، ایسا سنبھالا ہم کو عطا فرمائیے کہ ہمارے قلب و جاں سے، ہمارے منہ سے حرام نوالا نکال دیجیے۔ سنبھالا یہ ہے یا قیوم یا قیوم، اے زندہ حقیقی اے سنبھالنے والے، کیا مطلب ہمیں سنبھالا دے دیجیے۔ سنبھالنے والے کی صفت کیوں سکھائی؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم برحمتی کا استغیث، آپ کی رحمت سے فریاد کرتا، کیا مطلب دعائی ہماری سرکار، یہ ہندی کا دعا ہے۔ ہندوستان میں نے دیکھا کہ مظلوم انسان جس پر ظلم ہوتا تھا تو وہ چاروں طرف سے پریشان ہو کر سرکار جو حکومت جس وقت جو بھی رہی ہو، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ سرکار کے پاس جا کر رونے لگتا تھا، زور سے چلاتا تھا، کہا دعائے سرکار کی، ہم کو بہت مارا پٹائی کیا دشمن نے، ہمارا گھر چھین رہا ہے، ہمارا کھیت چھین رہا ہے، پتہ نہیں کیا کہتا ہے، ہمارا بھی ایمان چھین رہا ہے نفس شیطان، کھیت تو نہیں چھین رہا ہے، ہمارا ایمان، ہمارا تقویٰ، آپ کی رضا کی حیات چھین رہا ہے، مجھ کو شیطان و نفس خبیث زندگی کی طرف لے جا رہے ہیں، اس سے بدترین کیا مصیبت ہے؟ کھیت جائے گا دوسرا کھیت مل سکتا ہے، اللہ چھوٹے گا تو دوسرا اللہ نہیں، کل شیء اذا فارقتہ عوض، ہر شے کے جدا ہونے سے اس کا بدل مل سکتا ہے۔ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عِوَضٍ، اللہ کا کوئی بدل نہیں، اگر تم سے اللہ چھوٹ گیا نافرمانی کی خواصت سے تو بتاؤ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس لیے ذرا وہ ہندوستانی آواز، جو لوگ ہندوستان یہاں پیدا ہوئے وہ اس کو ان لوگوں سے پوچھیں جو بڈھے ہو کر کے وہاں سے آئے، جو سمجھدار ہو کے ہندوستان سے آئے تھے، کہ کس طرح سرکار میں عرضی پیش ہوتی، اتنا زور سے چلاتا تھا، وہ آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی، مظلوموں کی آواز میں نے سنی، دعائی سرکار کی کہہ کر رو زور سے رو کر، آپ بھی یا حی یا قیوم کر کے سجدے میں رو پڑی، زور سے رو دیجیے، مدد کر دیجیے ہماری، آپ کی رحمت سے فریاد کرتے، لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اصلح لی شانی کلہ، میری ہر حالت کو اپنی مرضی کے مطابق بنا دیں۔ اصلاح حال سے کیا مراد ہے؟ اصلح لی شانی کلہ، میری ہر حالت کی اصلاح کر دیجیے۔ اصلاح حال سے کیا مراد ہے؟ بندے کا حال کی اصلاح یہی ہے کہ بندہ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق جینے لگے۔ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پلک جھپکانے بھر کو بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے، کیونکہ بہت خطرناک حال۔ میں کہہ رہا تھا کہ دنیا جس چیز کو اطمینان سمجھتی ہے وہ زمین سے درآمد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سکینہ اوپر سے اتارتا ہوں، جب اوپر نگاہ کرو گے آسمان والے اپنے خالق اور مالک کو خوش کرو گے تب سکینہ ملے گا۔ سکینہ کی کیا تعریف ہے؟ وہ پیٹرول نہیں ہے، سکینہ مرسڈیز نہیں ہے، بنگلہ کا نہیں ہے، کلفٹن کی سیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی تفسیر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں السکینہ هو الذی انزل من، جو اللہ نازل، هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، سکینہ جو ایمان والوں کے دل میں اللہ عطا کرتا ہے وہ انزلہ ہے، اوپر سے آتی ہے، اتارتا ہے۔ دیکھیے ترجمہ کیا ہے، انزلہ مانے اتارتا ہے۔ اللہ کہاں سے اتارتا ہے؟ زمین سے نہیں نکالتا،
अगर जमीन से निकालता तो अखरजा नाजिल करता अल्लाह ताला। फरमाते अंजला, ऊपर से उतारता। क्या है सकीना? हिया नूर, एक नूर है कल्ब में। सकीना एक नूर है अल्लाह का। यसबुतु बिही तवज्जो इलल हक, उस नूर की बरकत से वो हर वक्त बाखुदा रहता है, अल्लाह के साथ रहता है। सकीना का वो नूर है कि जिससे उसकी तवज्जो हर वक्त अल्लाह ताला की तरफ रहती है। जैसे मछली हर वक्त पानी की याद में रहती है, मछली पानी में रहती है, पानी में को याद भी रखती है। उसको जब निकालो बाहर तो तड़प करके बाहर वापस जाल से जान की बाजी लगा देती, चाहे गलफड़ा पड़ जाए। बाजी ताकतवर मछलियों ने इतना जोर से झटका मारा पानी में जाने के लिए कि उनका कांटा जो था उससे सारा खूना खून हो गया, लेकिन जान दे दी, गला फाड़ दिया, जख्मी हो गए लेकिन पानी में पहुंच गए। इसी तरह से जान छुड़ाओ नफ्स शैतान से, जख्मी हो जाओ, खून बहने लगे, लेकिन अल्लाह ताला के पास पहुंच जाओ। तकवा की मंजिल में, पर तकवा के दरिया में गोता मारो, दरिया फिस्क व फजूर से। तो नूर है जो अल्लाह उतारता है, उसकी सकीना जिसको अता होता है उसके दिल को चैन मिलता है। लेकिन आप कहेंगे चैन तो विसिया और सिनेमा में भी मिल रहा है, चैन तो मर्सिडीज कारों में भी है, शराब और कबाब और बिरयानी में उड़ा रहे हैं, बज़ाहिर तो भी बड़ा खुश हो रहे हैं। नहीं, इस चैन की जो अल्लाह वालों को, जो पैगंबरों को, सहाबा को और औलिया अल्लाह को चैन मिलता है, उसकी अलामत ये है कि हर वक्त बाखुदा रहता है। ये नूरुन, ये ऐसा नूर है यसबुतु बिही तवज्जो इलल हक, जो तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ हर वक्त कायम रहती है। किसी वक्त खुदा को नहीं भूल सकता, भुलाता हूँ फिर भी वो याद आ रहे हैं। ख्वाजा अजीजुल हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत जिसको आती है, अगर भुला करके गुनाह करना चाहे तो फरमाते हैं भुलाता हूँ फिर भी वो याद आ रहे। वो यतखल्लस व नितैश, और परेशानी इस्तराबी कैफियत से उसको नजात मिल जाती है। ताशा यतीशों के क्या माने? अल कल्बुल मजनून अल्लज़ी ला यक़सुदु फिल मश्य सिमतन वाहिदन, पागल कुत्ता जो चलता है तो यूं यूं चलता है, टेढ़ा टेढ़ा, सीधी रास्ते से नहीं चलता। तो इंसान जो शहवत है, कुत्ता नफ्स ये कुत्ता, जब शैतान उसको पागल कर देता है हराम लज्जत के लिए, तो उसका रफ्तार बदल जाती है, उसके किरदार बदल जाते हैं, उसकी आंखें और चेहरों से धुआं उठता है। चाल भी चलता है तो कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, कभी फ्लैट में देखता है, कभी घरों में देखता है, कभी बंगलों में देखता है, हर तरफ हराम लज्जत की तलाश में सरगर्दा कुत्ते की चाल हो जाती है। कौन सा कुत्ता? पागल। अल्लाह मालूसी का एहसान है कि पागल कुत्ते के अलावा भी बयान कर दी, अल्लज़ी ला यक़सुदु फिल मश्य सिमतन वाहिदन, जो एक सिमत को न चले, यूं यूं चले। इन हज़ार की तहक़ीक़ की तफसीर भी कर रहे हैं और हमें पागल कुत्ते की अलामत भी बता रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या एहसान है अल्लाह मालूसी रहमतुल्लाह। खुदा हमारे नफ्स को भी पागल बनने से ये अल्लाह ही छुड़ा सकता है, मगर उसी को अल्लाह छुड़ाता है जो दुहाई सरकार कह के गिर पड़े सजने, जोरों से रो अल्लाह ताला को बेचैनी के साथ तड़प कर, क्या अल्लाह ताला रहमुर राहिमीन नहीं? क्यों नहीं उम्मीद रखते हो? जब दुनिया की सरकार जो रिश्वतखोर भी है, मान लो कोई हाकिम ऐसा है रिश्वतखोर भी है, कहता है गरीब से क्या मिलेगा, चिल्लाने दो, और दूसरा जालिम ने आके पैसा दे दिया, यहाँ तो खतरा है नहीं, लेकिन फिर भी जो रहमदिल हाकिम होता है वो कहता नहीं इसको तो बचाना है, ऐसा अवसर क्या चीज। अल्लाह ताला तो रहमुर राहिमीन, जरा सजदे में गिर के देखो तो सही, कभी चिल्ला कर देखो तो सही, कभी दुहाई सरकार कहकर सजदे में गिर कर रोने की मशक तो करो। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस कहकर, ए जिंदा हकीकी है संभालने वाले, मैं आपकी रहमत से फरियाद करता हूँ, मुझे इस गुनाह के तकाजे और नफ्स शैतान के गलबे से निजात अता फरमाइए। दस्त बुख्शा जाने बेजिंबी लेना, मेरी जिंदगी लो थैली की तरफ दस्त करम बढ़ाइए, तौफीक तौबा अता फरमाइए, तकवा नसीब फरमाइए, इस्तिकामत नसीब फरमाइए। इसलिए अर्ज करता हूँ कि दुनिया में जितने मकासद हैं, दुनिया में जितनी मेहनतें हो रही हैं, चाहे कोई दुबई जाए चाहे अमेरिका जाए, जहां भी जाए, उसके तमाम हरकतों का मकसद सुकून है। लेकिन अल्लाह वाले अल्लाह ताला को की रजा की रास्ते से जिनके कब्जे में सकीना है उनसे लेते हैं, और अहमक जितने हैं पागल, वो समझते हैं कबाब खाकर बिरयानी खाकर खुश हो जाएंगे। कब तक बिरयानी खाओगे? अरे 1 किलो आधा किलो खाते खाते हलक से नीचे उतर गई, पेट भर गया, आप क्या कहाँ से सुरूर और खुशी और सुकून लोगे? क्योंकि जो खाया वो भी नीचे उतर गई, उतर गए घाटी, हो गए माटी, यानी घाटी इसको कहते हैं, ये जो यहाँ
یعنی حلق سے اترنے کے بعد کیا معلوم ہوتا ہے؟ سب ختم. اب لاؤ چین. حسینوں کو کب تک دیکھو گے؟ کب تک حرام لذت ملے گی؟ تھک جاؤ گے، نیند آئے گی. اور پھر وہ اس کو بھی کوئی اور کام نہیں ہے حسینوں کو. وہ نظر سے چلے گئے اپنے کسی کام سے، نہیں تو لیٹرین ہی چلے گئے. اب لیٹ کے چلاؤ، معشوق لیٹرین میں، تم لیٹ کے پونک میں چلاؤ. اور پھر آدمی فرماتے ہیں جو اپنے ابا، پیارے ابا کی ڈانٹ ڈپٹ سے گھبرا کر بھاگ جاتا ہے، وہ ہوٹلوں میں شیطان فصلت لوگ اس کے ساتھ بدفعلی کرتے. ایسی جو اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر پھرتا حسینوں کے چکر میں، نفس و شیطان اس کے اوپر وہ ظلم کرتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنے لوگوں کے خودکشی کرتے. پاگل ہو گئے، خودکشی کرتے، یعنی پریشان، اللہ سے غیر اللہ کے عذاب الہی اور قہر الہی کی ٹاپ نہ لا سکے اور پاگل ہو گئے. فإن لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اللہ فرماتے ہیں میں نافرمانوں کی زندگی کو تلخ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کی خاصیت کو فرمایا کہ ہم بالطف حیات دیں گے، مگر افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہماری نظروں سے اجھل کہ بالطف زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں. اور فرماتے ہیں نافرمانوں کو میں زندگی تلخ کر دیتا ہوں مگر نافرمانی کے راستے پر چلے جا رہے. حیات تلخ، خالق حیات کا یہ جملہ بھول جاتے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. حسینوں کے چکر میں، بدنظری کے چکر میں، وی سی آر کے چکر میں، سینما کے چکر میں، یہ اس چکر پر کتنا بڑا عذاب ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کی زندگی کو تلخ کڑوی کر دیتے اور جا رہے ہیں وہاں ملا احمد کی مٹھائی سمجھ. خالق حیات کی بات صحیح ہے، تمہاری خواص احمقانہ روش صحیح ہے، جبکہ بارہا جوتے اور حیات تلخ کی تلخیاں بھی چک چکے ہیں بعض لوگ. لیکن بس جب موقع آیا تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا اور حیات تلخ کی طرف پیش کر دیا. یہ ہے کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے پیر میں کلہاڑی مارتا ہے انسان. دست ماں جو پائے مارا میں خورت، ہماری کو اللہ جزا دے. کیسا پیارا شعر بنا ہے. دست ماں جو پائے مارا میں خورت، اے خدا میرا ہی ہاتھ میرے پیر کو کھا رہا ہے. گناہ تو خود ہی کرتا ہے انسان، دوسرا تھوڑی کرتا ہے. دست ماں چوپائے مارا میں خورت، میرا ہاتھ میرے پیر کو کھا رہا. بے امانے تو کسے چانکے برت، بغیر آپ کے امن کے ہم جان کو سلامتی سے نہیں لے جا سکتے. لہذا آج 2-3 وظیفہ پھر بتاتا ہوں. نمبر 1، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں کہ اللہ نہیں طاقت ہے ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی، نہ نیک کام کرنے کی، مگر خدا آپ کی مدد سے. اس پر اللہ کا پیار مدد آئے گی انشاءاللہ. اللہ کی مدد لینے کا طریقہ سن لیا آپ نے. لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت میں ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی مگر اور نہ نیک کام کرنے. اسی لیے مؤذن جب حی علی الصلاۃ کہتا ہے آؤ نماز کی طرف، تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا جا سکتے ہو مسجد؟ ارے مسجد والے سے مدد مانگو جس کا گھر ہے، اس گھر والے سے مدد مانگو کہ تمہیں اپنے گھر میں داخلہ دے دے. لا حول ولا قوت الا باللہ ہے نہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. کیا مطلب کہ اے خدا آپ کے گھر، اے گھر کے مالک، مسجد کے مالک، آپ کے گھر ہم نہیں جا سکتے جب تک آپ اجازت نامہ دعوت نامہ ہم کو نہ دیں، یعنی توفیق نہ دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت 7 مرتبہ پڑھ لیجیے کم سے کم صبح شام، اگر ہر نماز کے بعد ہو سکے تو کیا کہنا. نمبر 2، وظیفہ نمبر 2، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ ہم پر رحمت نازل کر دے. کون سی رحمت؟ جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں. یہ حدیث کی دعا ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. بھائی یہ پیروں کی دعا تو آپ لوگ بہت مانتے ہیں ہم لوگ، مگر ذرا جس کی غلامی سے پیری ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی دعا اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اللہ رحمت وہ بھیج دے جس سے ہم گناہ چھوڑ. ولا تشقنی بمعصیتک، اور اپنی نافرمانی سے مجھ کو بدبخت نہ بنا. ترک معصیت پر رحمت کی شان اور نافرمانی پر سخاوت کی خاطر بدبختی بدنظری. ولا تشقنی بمعصیتک 2 ہو گئی نا. اور نمبر 3، یا حی یا قیوم، یہ ہے وہ دعائی سرکار. ہندوستانی زبان کا ترجمہ کر رہا ہوں. ہندوستان میں جو سمجھدار آئے ہیں پوچھ لو بھائی، جو کوئی طاقتور آدمی زمیندار بھی ہوتا تھا وہ بھی جا کے ان سے پیر پکڑ لیتا تھا. یہی فلانا آدمی سے آپ طاقتور، آپ اس کو اٹھا. تو دعائی سرکار والی دعا، اس کا نام، اس دعا کا نام کیا ہے؟ دعائی سرکار. یا حی یا قیوم برحمتک کا صحیح. مگر دعائی سرکار والے پیر نہیں پکڑ دیتے. انڈیا میں ابھی پوچھ لو جو لوگ دکھے
جو بڈھے لوگ ہیں سے پوچھو پیر پکڑتے تھے یعنی لپٹ جاتے تھے, آپ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے لپٹ جائیے اور گڑ گڑائیے اسی طرح سے جیسے بھائی سرکار والے دنیا میں اس سے زیادہ گڑ گڑاتے, کیونکہ وہاں کھیت و زمین لے رہا تھا دشمن, یہاں ایمان لے رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا. یا حی یا قیوم برحمتی کا کبھی بار بار پڑھیے اور کبھی کبھی پورا کر لیجیے. اصلح لی شانی تمہیں لا تکلنی الی نفسی میرا زیادہ تکرار اس تک, یہ بھی سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر بے چینی اس کو زیادہ پڑھ دیجیے, اتنا ہی ٹکڑا یا حی یا قیوم برحمتی کا کبھی اس کو زیادہ پڑھ دیجیے. لہٰذا آپ بھی زیادہ پڑھ تو سنت ادا درمیان میں پھر پورا پورا بھی کر لیجیے. لا تکلنی الی نفسی اصلح لی شانی تمہیں لا تکلنی الی نفسی تین بات تو ہو گئی نا. اور چوتھا عمل حضرت یوسف علیہ السلام والا کی. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کی دعوت دی گئی تھی تو کیا وہ سجدے میں وہیں پڑے تھے زلیخا کے پاس یا بھاگے تھے؟ بھاگے تھے نا. آپ بھی گناہوں سے بھاگیے, ذرا کوشش کیجیے, قدم بڑھائیے. مچھلی دریا کے باہر جال میں آ گئی, تڑپنے سے خالی کام نہیں چلے گا, تڑپ کے کود کے دریا میں جاؤ. کیا مطلب گناہوں سے بھاگنے کی کوشش کرو, پوری جان لگا کر. یا تو گناہ کو بھگا دو جو تھپڑ مار دو, یا خود بھاگ جاؤ. اگر گناہ کبھی طاقتور دروش ہے خود بھاگو. گناہ سے بھاگنا اور پھر وہ اللہ کا ترجمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھاگ کر آ جاؤ میری طرف, رفتار تمہاری معمولی نہ ہونی چاہیے. فرار کے کیا معنی ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ چلنا. کسی پر نظر خراب ہو گئی, وہیں کھڑے اس کو دیکھ رہے ہیں اور واپس جو ہوتے ہیں نا تو تھوڑا دھیرے دھیرے چلتے مڑ کے دیکھتے جا رہے ہیں. خیر کہتا ہے رخصت کے وقت وہ تیرا مڑ کے دیکھنا زخم جگر کو اور بھی گہرائی دے, زخم جگر کو اور بھی تم اپنے زخم جگر پر اور گہرائی پیدا کر رہے ہیں, مڑ کے دیکھ رہے ہو. ایسا بھاگو جیسے گھوڑے کی لگام ٹوٹ جائے, اس کا نام ہے بگ یعنی باغ ٹوٹ گئی. لگام جب ٹوٹ جاتی ہے تو گھوڑا کیسا بھاگتا ہے؟ اللہ کی طرف سرپٹ بھاگو, سر پیٹتے ہوئے. اگر سرپٹ نہیں بھاگو گے تو سر پیٹنا پڑے گا, ذلت و خواری ہو. اللہ کی طرف بھاگو اور مسجد جاؤ, ورنہ ایک اور بھی ہے, مسجد جانے سے زیادہ قوی کر, کیونکہ مسجد میں جا کر اللہ نظر نہیں آتا. کسی اہل اللہ کے پاس چلے جاؤ اور اس کے پاس قریب میں 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرو. تو اللہ علی محدث عظیم فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے. ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین, اللہ والے صالحین بندوں کے تذکرے سے رحمت فضل عند وجود ہے کہ جہاں خود صالح بندے ہوتے. اس لیے کہتا ہوں اتنے صالحین نیک بندے جو آئے ہیں ان کی صحبت میں دعا مانگا کرو کہ اللہ میری مصیبت دور کر دے. ان کی برکت سے جو یہاں آئے ہوئے بیٹھے ہوئے ہر آدمی دوسرے کو نیک سمجھے, اپنے کو نہ کہے کہ میری برکت سے میرا کام بنا دیں. اگر اپنے کو برکت والا سمجھو گے تو حرکت والے ہو جاؤ, حرکت پھر برکت نہیں ہو. ہر آدمی دوسرے کو نیک سمجھے. تو صالحین کی برکت جہاں موجود ہو تو کسی صالح کی صحبت میں پہنچ جائے. اپنا شیخ نہ ہو تو کوئی اللہ کا نیک بندہ. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کا پہاڑ اگر ہو اندھیرا, لیکن کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ تو تمہارے اندھیروں کے پہاڑ اڑ جائیں گے اس کی برکت سے. جیسے سورج بادلوں کو بھی روشن کر دیتا ہے, بادل بھی چمک جاتے ہیں سورج کی برکت سے. گناہوں کے بادل بھی روشن ہو جائیں گے اور ان کی دعاؤں سے ہر کی برکت. میں نے جو آیتیں تلاوت کی تھی اس کا حاصل یہی ہے کہ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو تاکہ تمہیں چین اور اطمینان کا راستہ مل جائے. اصلی چین, یہ سب نقلی چین, سکینہ والی چین. تقویٰ کا چین دائمی ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے. گناہوں کا چین تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. خالص میں خجلانے میں مزہ آئے گا, لیکن خجلانے کے بعد جب کھال پڑ جائے گی تو خجلانے کی طاقت بھی نہیں رہے اور سوزش و جلن ہو جائے. لہذا بجائے خارش کرنے کے خون صاف کرنے کی دوا پی لو تو خجلانے کو دل ہی نہ چاہے گا. اللہ کی محبت اور خشیت و تقویٰ لے آؤ, دل کی گندگی کا صفائی کر لو تو انشاءاللہ تقاضا کمزور ہو جائے گا. بالکل نہیں ختم ہوگا, بربدل کھچڑا نہیں ہو, یہ ہوگا کہ کمزور ہو جائے گا, لیکن اس میں طاقت پھر آ سکتی ہے. کیسے؟ پرہیزی سے. ایک شخص نے گڑ نہیں کھایا
تیل نہیں کھایا، کھٹائی نہیں کھائی، خون صاف کافی پی لی، سب بھی خون رہا، خون صاف ہو گیا، خارش اچھی ہو گئی، اس کے بعد ایک دم سے کٹائی گڑ ہو خوب جتنا پرہیز کیا سب خوب کھایا، یہ بیماری لوٹ آئی۔ 10 مہینہ بدنظری نہیں، حسینوں سے دور رہے، ہر گناہ سے بچے، ایک دن کسی کام کے لیے چلے گئے گھر، چین دائمی اس پر ہے کہ تقویٰ بھی دائمی۔ اللہ ہم سب کو لقوہ سے بچائے۔ یہ چند باتیں عرض کر دوں کہ تقویٰ سے اطمینان اور چین جو ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا علاج اور نسخہ۔ باقی ساری دنیا جس میں چین سمجھ رہی ہے، دنیا میں ڈھونڈ کر کے جاؤ کہیں چین نہیں پاؤ گے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجدد ملت کہ تم 10 دن بادشاہوں کے پاس رہ لو، 10 دن فیکٹری مالکوں کے پاس رہ لو، 10 دن رومانٹک دنیا کے پاس رہ لو، فلمی ایکٹر گانے بجانے والے حسینوں کے چکر والوں کے پاس بھی رہ لو، اور 10 دن ذرا بریانی کباب والوں کے پاس بھی رہ لو جو کھانے کا عاشق نہیں، اور 10 دن اچھے کپڑے پہننے والوں کے پاس بھی رہ لو، اور 10 دن نوٹ گننے والوں کے پاس بھی بیٹھ لو، اور 10 دن کسی اللہ والے کے پاس رہ لو۔ مانا فرماتے ہیں خدا کی قسم آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا چین انہی لوگوں کے پاس، اور جو پریشانوں کے پاس بیٹھتا ہے وہی پریشان ہو جاتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر پر ٹھنڈی سانس کھینچے گا، ہائے میری ماتو، ہائے میرا ماتو، شیطان جھاڑو لگا، شیطان کے جھاڑو سے کیا ہو، اور تقویٰ کی برکت سے رحمان نور برساتا ہے کہ تو بتاؤ بھائی شیطان کا جھاڑو لگواؤ گے یا رحمان کا نور اپنے اوپر برسواؤ گے؟ تقویٰ کی برکت سے رحمان نور برساتا ہے چہرے پر اپنے عاشقوں کے، اور گناہ کی خباثت سے شیطان جھاڑو لگاتا ہے۔ تو یہ اب ایک اعلان سن لیجیے، یہ جمعہ آج تو ہو گیا نا بھائی، اگلے 2 جمعہ میں خواتین نہیں آئیں گی، اگلے 2 جمعہ میں عورتیں نہیں آئیں گی، مرد آئیں گے صرف، کیونکہ میرے گھر کے بال بچے سب گھر میں کوئی نہیں ہے۔ آج تو میں نے 2-4 دوست اپنے دوستوں کی بیویوں کو بلوایا، اپنے بڈھے دوستوں کی بڈھی بیویوں کو بلایا، انہوں نے سارا انتظام کیا، سب آئی ہی ہیں آج عورتیں، لیکن آج اعلان کر رہا ہوں کہ اب آئندہ سے ایک جمعہ آئے گا، پھر ایک جمعہ اور 2 جمعہ عورتیں نہیں آئیں گی، تیسرے جمعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی، تب ان کو واز ملے گا، واز ہوگا لیکن عورتوں کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ گھر میرے عورتیں نہیں ہیں اس زمانے میں، جب تک کہ میری گھر والے ہندوستان سے واپس نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت و رحمت اپنی رحمت سے عافیت کے ساتھ، تو میرے گھر میں جوان طلبہ ہوں گے، ہاسٹل، اب اتنے دن تک میرا گھر دارالاقامہ اور طلبہ کا ہاسٹل، بڑے بڑے جوان لڑکے ہوں گے وہاں، تو اس لیے وہاں عورتیں نہ آئیں۔ 2 جمعہ، تیسرے جمعہ کو یاد رکھیں، اگلا جمعہ پھر اگلے سے اگلا جمعہ نہ آئے، اس جمعے کو نہ شمار کریں، آج جو جمعہ ہے اس کو نہ شمار کریں بھائی، اگلے کا 2 جمعہ چھوڑ کر تیسرے جمعہ کو آئیں، یعنی تقریباً وہ 27 یا 28 جنوری پڑے گی، 28 جنوری پڑے گی، پیر کو بھی ضرور اس پیر کو نہیں، اور پیر کو بھی نہ آئیں گے، نہ جمعہ کو آئیں نہ پیر کو آئیں۔ عورتیں کو چھٹی کی خوشخبری، اسکول کے بچوں کو جو چھٹی ملتی ہے تو کود کود کر کے کرتے ہیں، آج دیکھنا عورتیں ذرا خوشی کہیں چلو دوست، مگر یہ عورتیں چونکہ اللہ کے لیے آتی ہیں ان کو خوشی نہیں ہوگی، جس کو سبق یاد رہا اس کو چھٹی نہیں ملی۔ مقصد عشق کا انداز نرالا دیکھا، مقصد عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا، یہ عجیب معاملہ ہے۔ یہ اعلان ہو گیا نا، تو بتا دیا کہ اس زمانے میں، یعنی یہ جس زمانے میں میں منع کر رہا ہوں 2 جمعہ چھوڑ نہ آئے، تو یہ 15 دن تک گھر میں بڑے بڑے جوان طلبہ رہیں گے، دارالاقامہ رہے گا، ہاسٹل رہے گا طلبہ، بتا انتقال ہونے لگا، پھر انتقال سے پہلے ان کو پتا کچھ کشف ہوا تو ایک شعر اپنی ڈائری میں لکھ دیا۔ وہ کیا شعر تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت گھر گیا، تو یہ دونوں بچے شہید جو ہوئے ہیں اپنے گھر چلے گئے، اللہ تعالیٰ ایک دن انشاءاللہ سبھی کو جانا ہے وہاں، آج اس کی ضرورت سب کے پاس ہے۔ جلد نمبر 4 یاد رکھیں، حصہ نمبر 4، اس میں ایک عنوان ہے شوہر کے حقوق کا بیان۔ میں بیویوں پر کتنی مہربانی کرنی چاہیے اس کا اتنا زیادہ بیان کیا ہے، اور کتاب بھی چھپ گئی ہے، جو بیوی مظلوم ہو شوہر سے وہ ہمارے یہاں سے کتاب مفت میں لے لے،
اس کا نام ہے خوشگوار ازدواجی زندگی اور حقوق النساء. جس کے شوہر نے اس کو کہا اس نے ڈنڈا تاک پر رکھ دیا اور انڈا کھلایا. ڈنڈا ختم, انڈا جاری. اس لیے لیکن تھوڑا سا ایک عورت تھی زبان کی تیز. اس نے ایک بزرگ سے کہا میرا شوہر مجھ کو پٹائی کرتا ہے. اس نے کہا ایک بوتل پانی لاؤ, دم کر دے. بوتل لے گئی, پانی دم کر دیا. کہا جب شوہر ڈنڈا اٹھائے تو تم منہ میں اس پانی کو رکھ لینا, اتارنا مت حلق سے, منہ میں رکھا رہے پانی. جب تک منہ میں پانی رہے گا ڈنڈا نہیں برسے گا تمہارے اوپر. تو بات یہ, وہ شیخ سمجھ گئے کہ زبان کی تیز ہے, جب بدتمیزی کرتی ہے تو ڈنڈا مارتا ہے. جب بوتل لے گئی دم کرا کے, جب اس کے شوہر نے ڈنڈا اٹھایا اس کی زبان کی تیزی پر, تو فوراً اس نے منہ میں پانی رکھ لیا. اب زبان خاموش, دونوں طرف گال پھولا ہوا. شوہر بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ تو روزانہ بدتمیزی کرتی تھی, آپ تو پتہ نہیں کیا منہ میں لیے پھولائے بیٹھی. اسے بھی ہنسی آ گئی, اس نے ڈنڈا رکھ دیا. 6 مہینے تک پٹائی نہیں ہوئی کہ وہ گلگلا پکا کر لے گئی بزرگ کو. کہا حضرت آپ کی دم میں بہت اثر ہے. حضرت ہنسے کہ دیکھو ہمارے دم میں تو اثر جو کچھ ہے, ارے تیری زبان تو میں نے روک دی. بوتل کا دم کیا ہوا پانی منہ میں ڈال دو. لہٰذا عورتوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنی زبان کی ذرا حفاظت کریں. لہٰذا حصہ نمبر 4 شوہر کے حقوق کا بیان. عورتیں خود پڑھیں, اس کو برابر پڑھیں. کیا عورتوں کو ضروری, عورتوں کو تو جنت میں جانا ہے, بس مرد تو ان پر شفقت و مہربانی کریں اور عورتیں ان کی عزت کریں شوہروں کی. زیادہ اب میں کہتا ہوں شوہر کے حقوق حصہ نمبر 4, اس کو عورتیں بار بار پڑھ لیں کہ انشاءاللہ شوہر کے حقوق میں نمبر اول آ جائیں گے, فرسٹ ڈویژن, نمبر اول انشاءاللہ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اپنی محبت عطا فرمائے. اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت, بہت بڑی نعمت, اللہ کی مرضی پر قائم رہنا, استقامت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اور جس کو جس گناہ کی عادت ہے یا رب العالمین آپ اپنی رحمت سے ہم سب کو تمام نافرمانیاں اور گناہ چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرمائے. تقویٰ والی اللہ والی ہم سب کو زندگی عطا فرمائے. یا رب العالمین ہم سب کو ایسا ایمان, ایسا یقین عطا فرما کہ جو ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو, ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض کرتے حرام خبیث خوشیوں کو درآمد نہ کرے. یا رب العالمین ہم سب کو پاکیزہ حیات نصیب کرے اور ہم کو اور ہمارے بچوں کو اور آپ سب کو, آپ کے بچوں کو نیک بنائے, عافیت دے, صحت دے, ہر قسم کی بلا پریشانی سے, خاص کر آج کل گردہ خراب ہونے سے اور بلڈ کینسر سے, تمام خطرناک بیماریوں سے کہ اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرما. سلام کی اعضاء اور سلام کی ایمان کے ساتھ ہم کو, ہمارے بال بچوں کو اور آپ کو, آپ کے بال بچوں کو سلام کی اعضاء اور سلام کی ایمان کے ساتھ حیات عطا فرما. اور سلام کی اعضاء اور سلام کی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا اور ہمارے ملک سے اللہ چوری, ڈاکہ, قتل, خون, جتنی بھی مظالم ہیں ظلم کو اٹھا لے. اللہ ہدایت دے دیں ان سب کو, میرے مالک ہدایت دے دے, اپنا خوف دے دیں, ہم سب کو اپنا خوف دے دیں, اپنی نافرمانیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے, اللہ والی حیات نصیب فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.